Honorable parliamentarians, MNAs, MPAs, ministers, اساتذۂ کرام اور میرے آج کے چیف گیسٹس، میرے ہونہار بچے، میرے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کو میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اور اتنی خوبصورت اچیومنٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہونہار اسکالرشپ جیتنے پہ آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں آپ کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ کے گھر والوں کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں بچوں، لڑکے ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز آ رہی ہے نا؟ اور یہ اسپیشل چلڈرن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، بہت اچھا لگا۔ جتنے آج آپ خوش ہو، جتنے آپ کے ماں باپ خوش ہیں بچوں، میں آنیسٹلی میں دل کی گہرائیوں سے شاید اس سے زیادہ خوش ہوں آج آپ کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے یہ اسکالرشپ پروگرام، اور ہم نے چن کے اس کا نام جو ہے وہ ہونہار رکھا ہے، کیونکہ پنجاب میں مجھے پتا تھا کہ ہونہار بچوں کی کمی نہیں ہے، تو میں آج بہت خوش ہوں۔ ابھی یہ بچی یہاں بیٹھی تھی، اس نے مجھے کان میں کہا کہ ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ آپ چھوٹے سے شہر اوکاڑا میں آئیں گی، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اوکاڑا چھوٹا شہر نہیں ہے، اوکاڑا بہت خوبصورت شہر ہے، اور میرے دل کے اور نواز شریف صاحب کے دل کے بہت قریب شہر ہے، اور کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھو نا، اوکاڑا میں اتنے سارے ماشاءاللہ ہونہار کے اچیورز بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے لے کے ادھر تک ماشاءاللہ۔ اور ابھی مجھے جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر، میں ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، اور ان کے رانا آپ تو ہیرو بن گئے ہو ماشاءاللہ۔ مجھے اچھا لگتا ہے جس طرح رانا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، پہلی بار ایم پی اے بنا ہے، پہلی بار منسٹر بنا ہے، لیکن اس نے پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کے دل میں اپنا ایک مقام، اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو بچوں، میں ایک دل کی باتیں آج آپ سے دل کی باتیں کرنے آئی ہوں، اور آپ کی دل کی باتیں سننے آئی ہوں۔ منسٹرز جو ہے نا، ہمیشہ کرسی پہ، اونچی کرسیوں پہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں گیسٹ آف آنر کی طرح، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں، وہ رانا سکندر آپ کے ایجوکیشن منسٹر یہ کھڑے ہیں میرے پیچھے، ایک منٹ کے لیے وہ بیٹھا نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ ہی میں سے ایک ہے، اور آپ ہی میں سے ایک ہے۔ اور اچھے مورلز کا بچہ ہے۔ میں کبھی کبھی فرسٹریٹ ہوتی ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ جلدی کیوں نہیں ہوا، کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہوں، تو اچھے بچوں کی طرح چپ کر کے ڈانٹ کھا بھی لیتا ہے، لیکن محنت سے کام کرتا ہے۔ بچوں، میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں رانا سکندر کو کہتی کہ تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں جہاں پہ یہ لیپ ٹاپ، یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ جا رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کو یہ چیکس دے دینا تاکہ ان کی جو فی ہے وہ ادا ہو جائے، لیکن میں نے سوچا کہ
کہ ایسے تو میں اپنے بچوں کو جنہوں نے اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں, جنہوں نے اتنی محنت کی ہے, جنہوں نے اتنی دن رات کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے, یہ اسکالرشپ کے وہ اہل ٹھہرے ہیں, میں ان کو دیکھنے سے محروم رہ جاؤں گی, ان کو ملنے سے محروم رہ جاؤں گی. لیکن مجھے بچوں, میرے بیٹوں اور بیٹیوں, مجھے یہ نہیں پتا تھا آنیسٹلی. وہ کہتے ہیں کہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح جب آؤں گی آپ کے پاس, آپ اتنی محبت سے میرا, اتنے پیار سے میرا استقبال کرو گے اور میرے ساتھ وہ رشتہ جوڑ لو گے جو کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. اور آج اپنی چیف منسٹر کے روپ میں ہم نے یہ دیکھ بھی لیا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. میرے 3 بچے ہیں, مہر النساء اور جنید اور مہنور. تو میں جتنا ان کی اچیومنٹس پہ خوش ہوتی ہوں, جتنا میں ان کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتی ہوں, جتنا میں ان کے لیے سوچتی ہوں, جتنا میں ان کے لیے محنت کرتی ہوں, یقین مانو وہ اس سے زیادہ خوش میں آپ کی اچیومنٹ پہ ہوں, اس سے زیادہ میں آپ کے لیے سوچتی ہوں. اور یہ رشتہ جو میرا آپ سے بن گیا ہے, یہ رشتہ جو ہمارے درمیان, ہمارے دلوں کے درمیان بن گیا ہے, آن اوتھ میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے. اور میں بہت ساری جگہوں پہ گئی ہوں, ہم نے اسکالرشپس دیے ہیں ماشاءاللہ. ڈی جی خان میں منڈے کو ایک لاسٹ میرا یہ وزٹ ہے, اس کے بعد اسکالرشپس کی جو یہ والا سٹیج ہے اس کی تقسیم مکمل ہو جائے گی. تو میرا دل اداس ہو گیا تھا کیونکہ یہ پورا جنوری کا مہینہ میں دفتر میں نہیں بیٹھی. میں کبھی کسی شہر میں بچوں کے پاس ہوتی ہوں, کبھی کسی شہر میں بچوں کے پاس ہوتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ 10-11 ماہ میں یہ جو پیار مجھے ملا ہے, یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, سب سے بڑی اچیومنٹ. لیکن اس رشتے کو میں نہ کمزور ہونے دوں گی. یہ رشتے روز روز نہیں بنتے. انشاءاللہ تعالی میں اب لیپ ٹاپس لے کے آپ کے پاس آؤں گی, اور میں نے رانا سکندر کو کہا ہے کہ جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں اور لیپ ٹاپ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان سب کو بلا تفریق لیپ ٹاپس پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور بچوں, میں نے ٹاپ آف دا لائن لیپ ٹاپ جو ہے وہ آپ کے لیے میں نے خود سلیکٹ کیا ہے. رانا پلیز کسی کو کہیں وہ لیپ ٹاپ لے آئیں گے, اور بہت جلد پہلی شپمنٹ آپ کے لیپ ٹاپس کی آ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ سب لیپ ٹاپس کے اہل ٹھہرو گے, اور میں خود آ کے انشاءاللہ آپ کو لیپ ٹاپس دوں گی. تھینک یو. یہ دیکھو, یہ لیپ ٹاپ ہے جو ابھی آپ کو ملنے والا ہے. یہ دیکھو, بیٹھ جائیں پلیز. یہ کور i7 ہے, لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ لیپ ٹاپ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا, اور آپ اپنی اسائنمنٹس کو, ریسرچ آپ کو اگر چاہیے, میں ریسرچ کو انکریج کرتی ہوں. آپ سب کو ریسرچ کرنی چاہیے, سچ کی تلاش کرنی چاہیے, اور اپنے جو پڑھائی ہے اس میں بہترین یوز جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ میں لے کے آؤں گی. اور جہاں جہاں بچوں کو یونیورسٹی آنے جانے کے لیے, اپنے کالج آنے جانے کے لیے جہاں ای بائکس کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں بالکل فری 100,000 1 لاکھ ای بائکس جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں گے ہم انشاءاللہ. تاکہ اسکالرشپ بھی آپ کو ملے, آپ کے والدین کے اوپر آپ کا, ابھی اس بچی نے کہا کہ 4 میرے بہن بھائی ہیں, تو میرے والدین کے لیے مشکل تھا ان کا بوجھ اٹھانا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور آپ کے والدین کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بوجھ آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا, کیونکہ اب یہ ذمہ داری
آپ کی ماں مریم نواز شریف کی ہے. ابھی جو میرے پاس آپ کی ایک ریکویسٹ آئی ہے انڈر پاس کی اور بورڈنگ فیسلٹی یہاں پر نہیں ہے, تو میں آج آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایز سون ایز پاسبل یہ انڈر پاس کو میں کمپلیٹ کراؤں گی اپنی نگرانی میں, اور آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالی بورڈنگ فیسلٹی بھی بہت جلد اوکاڑا یونیورسٹی کی تیار ہوگی انشاءاللہ. آج میں صبح میٹنگ کر رہی تھی جو انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارے سارے منصوبے, جس میں ہمارا روڈز کا پروگرام بھی شامل ہے. تقریباً 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب میں اس وقت ماشاءاللہ. تو میں جب وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ بھی, میں جب چیف منسٹر بنی تو شروع میں سیف سٹی میں گئی لاہور میں, میں نے دیکھا وہاں پر بڑی ینگ بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں اور بڑی میٹیکولسلی اپنا کام کر رہی تھیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے. میں نے ان سے جب بات کی, آپ جا کے بات کرتے ہو, انٹریکٹ کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا عوام کے ساتھ اس طرح کا کنیکٹ ہونا چاہیے تاکہ فلٹر ہو کے بات ان تک نہ پہنچے, ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات ان تک پہنچے, عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. تو میں نے آج دیکھا کہ انہوں نے, بچیوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بورڈنگ کی فیسلٹی نہیں ہے. یہ کیا ہے, لے آؤ لے آؤ لے آؤ, بورڈنگ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو آج میں نے ان سے وعدہ کیا اور اگلے ہی مہینے جو بورڈنگ ان کا بننا شروع ہو گیا اور اب بالکل کمپلیشن پہ ہے. تو الحمدللہ اسی طرح بورڈنگ کی فیسلٹی یہاں پر ہم اوکاڑا یونیورسٹی میں بنائیں گے. اور ایک اور اعلان کرنا چاہتی ہوں اوکاڑا کے بچوں کے لیے کہ ہم بہت جلد 2025 میں انشاءاللہ تعالی یہ اوکاڑا میڈیکل کالج بھی دیں گے انشاءاللہ, تاکہ اوکاڑا کے بچوں کو میڈیکل کالج کے لیے دور نہ جانا پڑے. یہ کیا ہے بیٹا, لے آؤ لے آؤ لے آؤ, آ جاؤ. اتنے پیار سے آپ لوگ میری تصویریں, آپ بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سو سویٹ. یہ آپ ہو, سو سویٹ. یہ دیکھو میرے پاس ایک تصویر لائی ہے, نواز شریف صاحب سے ہاتھ میں لا رہی ہے, چھوٹی سی ہے اب بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھو ہاؤ نائس. آپ کو ہونہار ملا؟ اچھا آپ ویسے آئیے. تھینک یو. او تھینک یو. یہ آپ نے خود بنائی ہے؟ ویری نائس. کتنی دیر لگا کے بنائی؟ پوری رات لگا کے بنائی ہے. تھینک یو سو مچ. کہاں سے ہو بیٹا؟ اوکاڑا سے. اور اسکالرشپ ملا آج ماشاءاللہ؟ کیوں؟ اچھا اچھا چلو اپلائی کر دو, مل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. یہ لے لوں نا؟ تھینک یو. اوہ تھینک یو سو مچ بیٹا. تھینک یو بچوں. ان کو پلیز ہیلپ کریں, گر نہ جائیں. بچوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ماشاءاللہ ہزاروں بچے بیٹھے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں ملا. کوئی ایک بچہ مجھے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسکالرشپ دیتے وقت کسی منسٹر کی, کسی ایم این اے کی, کسی ایم پی اے کی سفارش تھی, یا اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, اور اگر تم پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں اسکالرشپ ملے گا, اور اگر پی ایم ایل این سے تعلق نہیں رکھتے تو اسکالرشپ نہیں ملے گا. کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا, کیونکہ آپ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, آپ کی جو بھی پولیٹیکل فلسفی ہے, تعلق رکھتے ہو نہیں رکھتے, آپ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہو, آپ میری ذمہ داری ہو, اور وہ ذمہ داری کا مجھے احساس ہے. میں نے اتنی ایموشنل سٹوریز سنی ہیں, اور کل بچوں نے بتایا, ایک نے بتایا کہ میری ماں کو ٹیومر تھا اور وہ ٹیومر ری سرفیس کر گیا, تو میرے والد نے کہا کہ یا تم اپنی یا میں آپ کی ماں کا علاج کرا سکتا ہوں یا تمہاری تعلیم جاری رکھ سکتا ہوں. تو
پھر اس کو اسکالرشپ مل گیا. پھر ایک بچے نے کل مجھے بتایا کہ ہمارے گھر کے حالات خراب تھے تو مجھے 1 سال کے لیے اپنی تعلیم کو, اپنی ڈگری کو سسپینڈ کرنا پڑا, تو اگلے سال مجھے اسکالرشپ مل گیا. تو میں اتنی خوش ہوں. اور آج اس بچے نے کہا کہ آخری جانور تھا, اس کو بیچ کے میرے والد نے میری فیس ادا کی. تو میں اس بچے کو, جہاں بھی وہ بیٹھا ہے, میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کو جانور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں. اور بچوں, لڑکے میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ نہیں, مجھے نہیں آواز آئی. چاہے وہ کوئی بچہ, آنے دیں, میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہو یا بیٹی بیٹھی ہو. ہاں جی, میں ملتی ہوں. تھینک یو. سو سویٹ. ایک اور بھی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں بلاتی ہوں. بیٹا میں ابھی بات کر لوں پھر ملتی ہوں. اچھا بیٹا, اوکے بیٹھو آپ. اوکے, نہیں بھولتی نہیں, بیٹھو. بچوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وسائل کی کمی ہو سکتی ہے, ہر کسی کے وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن جو تعلیم ہے وہ بگیسٹ سوشل ایکولائزر ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا اوریجن بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے, اس کا تعلق بہت ہمبل بیک گراؤنڈ میں, اور وہ بہت بڑے عہدے تک پہنچا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ تعلیم تھی. تو اب یہ جو ہونہار اسکالرشپ ہے, یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر کا آغاز ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں, اور وسائل رکھنے والا بچہ جو ہے, اگر وہ لمز یونیورسٹی میں جا سکتا ہے, فاسٹ میں جا سکتا ہے, نسٹ میں جا سکتا ہے, تو اب اس طرح کے وسائل نہیں رکھنے والا بچہ بھی فاسٹ میں جا سکتا ہے, لمز میں جا سکتا ہے, نسٹ میں جا سکتا ہے. اور اس فکر کے بغیر کہ اس کی جو فی ہے وہ کون بھرے گا اور اس کے ماں باپ پہ بوجھ پڑے گا. تو میں اب یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی توجہ 100% فوکس کرو اپنے کریئر کو بلڈ کرنے میں, اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے, اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے میں, اپنے پراسپیکٹس امپروو کرنے میں. آپ نے خواب دیکھے ہیں, سب بچے خواب دیکھتے ہیں, سب بیٹیاں خواب دیکھتی ہیں, سب بیٹے خواب دیکھتے ہیں, اور ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی جگہ زندگی میں پہنچیں, ہمیں بھی کوئی یہ کہے کہ یہ کامیاب ہے زندگی میں. تو میں, آپ لوگ خواب دیکھو, محنت کرو, میں آپ کے خواب پورے کرنے کا وعدہ لے کر آئی ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسکالرشپ, آپ نے کہا میں شکریہ, میں بار بار کہتی ہوں بچوں, میرا شکریہ نہیں بولو. یہ اسکالرشپ جو ہے وہ میرا کوئی خدا نخواستہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ اسکالرشپ آپ نے اپنی دن رات کی محنت سے, اپنی لگن سے, اپنی پڑھائی سے, اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, وسائل کا انبار نہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ اسکالرشپ جیتا ہے. یہ آپ کے دن رات کی خون پسینے کی کمائی ہے, جس کو میں نے صرف آنر کیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سر اٹھا کے یہ اسکالرشپ لو, سر اٹھا کے لوگوں کے درمیان جاؤ کہ ہاں میں نے اپنی محنت سے یہ اسکالرشپ جیتا ہے. اور یہ اسکالرشپس آپ کو بہت پہلے ملنے چاہیے تھے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی جو تعلیم سے محروم رہ گئے, یا جن کی تعلیم ادھوری رہ گئی, یا ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اس کا مطلب ہے بہت سارا نقصان ہو گیا ہے, بہت سارا نقصان ہو چکا ہے. میں شہر شہر جا کے اس نقصان کا ازالہ کر رہی ہوں, جو نقصان میں نے نہیں کیا لیکن ہو چکا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے بہت ایک ڈیمانڈ آئی کہ صرف فرسٹ ایئر کے بچوں کو ہی کیوں, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے, تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہم نے 30,000 پنجاب کے بچوں کو اسکالرشپس دیے ہیں. اگلے سال یہ آنے والے جون میں ہم 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپس دیں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد ہم سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کے لیے بھی میں اسکالرشپس لے کے آ رہی ہوں. کوئی بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ابھی جو آپ لوگوں نے ترانہ میرے لیے تیار کیا ہوا تھا, بچوں نے پرفارم کیا ہے, وہ اس کے الفاظ یہ تھے, یہ کون ہے جو
ہم ہی میں رہ کر ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میری بات کو نا بالکل سیاسی بات نہ سمجھنا. میں ایک ماں کی طرح جو آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے حال کے لیے, آپ کے پریزنٹ کے لیے, آپ کے لیے میں کنسرنڈ ہوں. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہوتی ہے, جیسے ایک ریاست کو اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے, جیسے ایک چیف منسٹر کو اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے, اور پنجاب کے ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے میں کنسرنڈ ہوں. آپ میرے بازو ہو, آپ میری طاقت ہو, آپ میری ہمت ہو, میرا حوصلہ ہو. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں یہ بات یہ کہہ رہی ہوں کہ 65%, اب دیکھو جاپان میں, چائنا میں ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ایج کر رہی ہے. ایز اپوز ٹو دیٹ پاکستان کے اندر جو ہماری یوتھ ہے وہ 65% آف دا پاپولیشن ہے, 65% اینڈ گروئنگ. تو یہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے, پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ آپ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اس جھنڈے کو سر بلند آپ نے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی کی ناٹ فنکشن وداؤٹ یو. میں اکیلا چیف منسٹر ہاؤس کی کرسی پہ بیٹھ کے یا اپنے دفتر میں بیٹھ کے میں اس صوبے کے 15 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, میں اس کے فیصلے نہیں کر سکتی. مجھے اس میں آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے اس میں آپ کی اسٹرینتھ چاہیے. یو آر مائی کور اسٹرینتھ. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز بن جاؤ, آپ لوگ میرے بازو بن جاؤ, میری طاقت بن جاؤ. جو طاقت مجھے چاہیے اس وقت اس صوبے کی خدمت کرنے کے لیے, اس صوبے کے اندر ترقی لانے کے لیے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنتی ہو, سمجھدار ہو, عقل رکھتے ہو, دانش رکھتے ہو, پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ. آپ کی سوچ, آپ کی ایبلٹی, آپ کا جذبہ, آپ کا پیشن, یہ میرا بہت بڑا حوصلہ ہے. اور یہ اب میرا حوصلہ نہیں, اب یہ میری امید بن گئی ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے آپ سے کر لیا اور آپ نے میرے سے کر لیا. اور میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ آرکیٹیکٹس آف پاکستان ہو, آرکیٹیکٹس آف فیوچر آف پاکستان ہو. یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ انویزیبل ہے لیکن آپ احساس کرو اس چیز کا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا فیوریٹ ملی نغمہ ہے, میں ہر جگہ جا کے یہ کہتی ہوں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. تو 2-3 شہروں میں بچوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. تو انہوں نے جو اس کے جواب میں میرے لیے ترانہ پریپیئر کیا تھا, اس کے الفاظ یہ تھے, یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے. ملک ماں ہوتا ہے. دھرتی ماں کا لفظ سنا ہوا ہے نا. دھرتی ماں کا مطلب ہے یہ جو آپ کی دھرتی ہے یہ آپ کی ماں ہے. ماں کے ساتھ وفاداری کرنے کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا صلہ ہے. ہمارا جس طرح ہماری ایفیلیشن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, ہم ان کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں, ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور یہ میری آپ سب کو بطور ماں نصیحت ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس بچے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوتے, اس بچے کو کبھی زندگی میں کمی نہیں آتی کسی چیز میں. آج جو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھی ہوں. آج بھی میں جب گھر سے نکلتی ہوں, میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, میں جیل میں تھی جب میری والدہ وفات پا گئیں, کینسر تھا ان کو. تو اب میری جو والدہ ہے اور میرے والد وہ میرے والد ہیں. تو مجھے جتنی بھی دیر ہو رہی ہو یا مجھے جتنی بھی جلدی ہو, میں آج بھی ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے, کام پہ جانے سے پہلے میں اپنے والد کے پاس جاتی ہوں, ان کو سلام کرتی ہوں, ان کی دعا لے کے پھر گھر سے نکلتی ہوں. اور اسی طرح جب میں گھر واپس جاتی ہوں, میں کتنی بھی تھکی ہوں, میں کتنی بھی مجھے ضروری کام ہو, جب میں اپنے گھر واپس انٹر ہوتی ہوں تو میں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں, ان کو سلام کرتی ہوں, ان کی دعا لیتی ہوں. اور پھر جب ہم کھانے پہ رات کو بیٹھتے ہیں, میں ہمیشہ کھانا ان کے ساتھ کھاتی ہوں. میں کوئی ڈنرز اپنے باہر نہیں رکھتی, کوئی میری سوشلائزیشن نہیں ہے. میرا سب کچھ جو ہے وہ میرے والد کے پاس ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں
کہ آج پورے دن میں تم نے کیا کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کے فنکشنز کی, ہونہار کے فنکشنز کی, یہ میرے والد جو ہیں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ان جو ویڈیوز ہیں ان کو انلارج کر کے زوم ان کر کے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچوں نے بڑا پیار دیا تمہیں, تم ان کے لیے جتنا کرو گی یہ اتنا کم ہے. یہ ملک جیسا بھی ہے میرے بچوں, ابھی اس میں بہت کمیاں ہیں اور وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں. یہ ملک جیسا بھی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اس کو ہم نے سنوارنا ہے, ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا, ہم نے اس کو سنوارنا ہے. اور ابھی دیکھو میں خبر سن رہی تھی کہ اسپین جاتے ہوئے وہ جو اسمگل ہو رہے تھے لوگ, وہ کشتی الٹ گئی اور بہت ساری جانیں اس میں چلی گئیں. اس میں 90% لوگ جو ہے وہ پاکستان سے تھے. مجھے اتنا افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے اور یہ سن کے یہ خبریں, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں میرے بچوں, ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس ملک کی عزت کا خیال ہم نہیں کریں گے تو اس ملک کو باہر سے آ کے کسی نے ٹھیک نہیں کرنا. اور اس ملک کو نفرت نہیں چاہیے, اس ملک کو اتحاد چاہیے, یونٹی چاہیے. اس ملک کو انتشار نہیں چاہیے, اس ملک کو امن چاہیے. اس ملک کو فساد نہیں چاہیے میرے بچوں, اس ملک کو ترقی چاہیے. اس ملک کو بد تہذیبی نہیں چاہیے, اس ملک کو تہذیب یافتہ قوم چاہیے جس کو بات کرنے کی تمیز ہو. دیکھو آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لیکن وہ دلیل کے ساتھ ہونے چاہیے, تہذیب کے ساتھ ہونے چاہیے. اگر وہ تہذیب کے اور دلیل کے دائرے سے چیز باہر چلی گئی ہے, لاجک کے دائرے سے باہر چلی گئی ہے, میرے لیے تو بہت آسان ہے میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب کو سبق دوں کہ کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لو, باہر نکلو اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دو, اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دو, جھوٹ بولو, لوگوں کی پگڑیاں اچھالو. جلسوں میں کھڑے ہو کے میں آپ کے سامنے کھڑی, میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہی ہوں. اگر پسند نہ آئے تو بات ڈس ریگارڈ کر لینا, لیکن میری بات سنانا, آپ کے سامنے رکھنا, آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا میری ذمہ داری ہے, میرا حق ہے. نہیں اچھی لگتی میری بات ڈس ریگارڈ کر دو, لیکن یہ میری آپ بیتی ہے. بہت سے جلسوں میں میرے مخالفین نے میرا نام لے کے آوازیں کسیں اور پرسنل کامنٹس دیے. کیا سکھا رہے ہیں وہ آج کے بچوں کو؟ یہ میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پیچھے, کیا سبق ان کو مل رہا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو ایسے آوازیں لگانا, ایسے آواز کسنا؟ میرے بچوں کچھ بھی ہو جائے, ماں بہن بیٹی چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو, اس کو عزت دینا, اس کا احترام کرنا آپ سب کی پہلی ذمہ داری ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دوں, کیلوں والے ڈنڈے نہ دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ دوں, ان کو میں پیٹرول بامز چلانا نہ سکھاؤں. آج جن کو پیٹرول بامز چلانا سکھایا ہے اور اپنے ملک پہ حملے کی ترغیب دی ہے, وہ آج جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. ان کو آج پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. آپ کی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, اس میں اپنی جان کی حفاظت, اپنے فیوچر کی حفاظت بھی آپ کے ماں باپ کی طرف فرما برداری ہے. کیونکہ ماں باپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے بچوں پہ, ایک ایک چوٹ سے بچا کے, ایک ایک تکلیف سے بچا کے آپ کو جوان کیا, آپ کو بڑا کیا ہے. اس جوانی کی حفاظت کرنا, اس زندگی کی حفاظت کرنا, اپنے فیوچر کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا فرض ہے. اور جتنا بڑا فرض آپ کا آپ کے ماں باپ کی طرف ہے, اپنے گھر والوں کی طرف ہے, اس سے بڑا فرض آپ کا دھرتی ماں کی طرف ہے, اس پاکستان کی طرف. میرا نہیں دل کرتا کہ آپ ہتھیار پکڑ کر سڑکیں ناپتے پھرو. میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی الیکٹرک بائک پہ بیٹھ کے اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالج جاؤ پڑھنے کے لیے. مجھے یقین نہیں آتا کہ اس طرح کی ترغیب دے کے کوئی شخص کس طرح سکون کی نیند سو سکتا ہے. ان کو کہا کہ پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس پہ, رینجرز پہ گولیاں چلائی گئی. میں ہر جگہ جا کے میرے بچوں یہ کہتی ہوں کہ پولیس میں کوئی ساری 100% پولیس ٹھیک نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو اور زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو, جب کسی مشکل میں آتے ہو, تو پولیس ہی آپ کے ریسکیو کے لیے آتی ہے. پولیس کے پاس ہی ہمیں جانا پڑتا ہے.
تو جو ہمارے بیٹے ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں اور اس حفاظت میں یونیفارم میں کبھی سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں, کبھی سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, کبھی آپ کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیندیں, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, تو ان کی یادگاروں کو جلانا, ان کی وردیوں کو جلانا, ان کو پوائنٹ بلینک سے رینج سے گولیاں مارنا, کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ان کی کھوپڑیاں فریکچر کر دینا, ان کو گولیاں مارنا, کون سا ملک, کون سی تہذیب یہ درس اپنے نوجوانوں کو دیتی؟ اور آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, نوجوانوں کو اس چیز کی ترغیب دیے کہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو. میں اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس بات میں بلیو کرتے ہو؟ آپ ایجوکیشن کے مراحل طے کر کے یہاں پہنچے ہو, اب آپ کو میں ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول کہہ سکتی ہوں. میں بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں, سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی دیکھتے ہو, کیا آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ میں اس کی وکٹم ہوں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کہا گیا چور کہا گیا. میرے والد جنہوں نے 45 ایئرز جو ہے اس ملک کی خدمت کی ہے, ان کو چور کہا گیا. میری جماعت کے لوگوں کو چور کہا گیا اور کہا یہ اتنا لوٹ گئے, اتنا کھا گئے. حالانکہ بچوں, جو آج آپ کے ملک میں قابل ذکر پروجیکٹ ہے, چاہے وہ موٹر وے ہو یا وہ ہائی ویز کا جال ہو یا میٹرو بس ہو یا اورنج لائن ہو یا بجلی کے 14,000 میگا واٹس کے منصوبے ہوں یا وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے ضرب عرض ہو, رد الفساد ہو, چاہے ایٹمی پاکستان بنانا ہو, اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے. اور کسی چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی. 1 روپیہ نہیں. اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا, ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی. اور ایز اپوز ٹو دیٹ آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا, میڈیا بھی ساتھ مل گیا, اس وقت کے لوگ بھی, سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ, اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو, اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو, آج نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے, بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا, یہ جہاں جائیں ان کو چور کی آوازیں لگاؤ. ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا, گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو. میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی, اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی نہیں کہوں گی. اور جب یہ فیصلہ آج صبح آیا, پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا, اور ثبوت بھی ہے, سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں, سب نے دیکھا سنا. ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, جواب ہی نہیں تھا تو اس لیے کورٹ ہی نہیں آئے. میں نے تو 150 پیشیاں اپنے والد کے ساتھ بھگتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب دامن صاف ہو تو انسان کورٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ جب فتنہ نیچے جاتا ہے قوم اوپر جاتی ہے. جب انتشار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. اور میرے بچوں, یہ پاکستان کے پاس آخری موقع ہے. میں سدا چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھی رہوں گی. اقتدار جو ہے نا, وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی ڈیلوژن ہے کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے نا یا کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ سدا رہے گا. اگر ہمارے سے پچھلوں نے یہ چیز سوچی ہوتی کہ یہ سدا نہیں رہے گا تو وہ اتنے بڑے بڑے ظلم نہ کرتے جن کا شکار ہم بنے. اس لیے میں اپنے بچوں کے سامنے آج اعتراف کرتی ہوں آن اوتھ, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, کہ حالانکہ وہ اڈیالہ جیل میں, اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں کبھی میں اور میرے والد قید تھے, بے گناہ. اور اسی اڈیالہ جیل میں جس کے سیل میں مجھے آ کے میرے والد نے بتایا کہ تمہاری ماں گزر چکی ہے, اسی جیل میں وہ قید ہے. اور مجھے میرے سیل میں کیمراز لگے ہوئے تھے جس سے وہ مجھے لائیو دیکھتے تھے.
مجھے وہاں کے لوگ جو ہمارے ہمدرد تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں فلاں جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ نہ آنا, آپ کی فوٹیج کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے اور کہا کہ یہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے, یہ میں ان کا اے سی بند کرا دوں گا. میں کھانا گھر کا بند کر دیا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مجھے کھانا ملتا تھا. اچھی بات ہے, میرا ویٹ کم ہو گیا, مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. اور 50 ڈگریز میں آنیسٹلی تندور کی طرح تپتا تھا وہ ڈیتھ سیل جس میں 5 مہینے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آئی. تو میں آپ کو سمجھا یہ رہی تھی کہ وقت سدا نہیں رہتا, مجھے اس چیز کا احساس ہے. میں نے سدا چیف منسٹر نہیں رہنا. میں یہ آپ کے سامنے آن اوتھ اعتراف کر رہی ہوں کہ میں نے آج تک, اگر ان کو وہاں کھانا اچھا مل رہا ہے, اگر ان کو وہاں دیگر سہولیات عدالہ میں ہیں, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. زیادہ ملتا ہے مل جائے, میری طرف سے کوئی کمی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کل اس ظلم کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اور مجھے کل القادر یونیورسٹی, جس کا سارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ رشوت کے طور پہ وہ زمین لی, وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی, مجھے کل القادر یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز شریف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے, ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. اور آج کل وہ ویڈیو میں نے دیکھی, اور آج وہ القادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے اور حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی, میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی, دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. اور میں القادر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی اسکالرشپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو بھی لیپ ٹاپس ملیں گے, اور آپ کو بھی الیکٹرک بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے بچوں, ایک اور بات جو آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے, یہ آپ کو کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی کی سفارش پہ اسکالرشپ ملا ہے؟ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ میں کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں نے ایک بھی نان ڈیزرونگ کو یہ اسکالرشپ نہیں گیا, سب میریٹوریس بچوں کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ایز ٹارچ بیئرز آف پاکستان, ایز دا فیوچر آف پاکستان, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جس طرح آپ کو 100% میرٹ پہ اسکالرشپس ملے, آپ نے بھی ان ریٹرن 100% میرٹ پہ اس ملک کے, اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں خدمت کو مذاق بنا دیا گیا, خدمت کی سیاست کو, خدمت کی حکومت کو مذاق بنا دیا گیا. وہاں پر شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس لاہور میں بنائی, اس کا نام جنگلہ بس ڈال دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے. تو دوسروں کے کی ہوئی محنت اور کام کو, جو عوام کے, غریب عوام کے منصوبے, لینڈ کروزرز کو کچھ نہیں کہا, مرسیڈیز BMW کو جس میں خود ٹریول کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا, میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے دیا, کیونکہ وہ غریب اس پہ بیٹھتا ہے, اور غریب تو کہے گا کہ نواز شریف نے بنائی ہے, شہباز شریف نے بنائی ہے, شکریہ. اس کو خدمت کی سیاست کا پچھلے کئی سالوں میں مذاق بنا دیا گیا. بچوں, سیاست بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست لوگوں کو ایک ایسا ماحول دینے کا نام ہے جس میں عوام کو پتہ چلے کہ ریاست ہماری ذمہ داری اٹھا رہی ہے, ریاست ہمارا خیال کر رہی ہے ایک ماں کی طرح, ریاست کو ہماری فکر ہے, ریاست کو ہماری پرواہ ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے, سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بننے کے بعد مجھے سب سے خوشگوار احساس کب ہوتا ہے؟ ویسے میں کتنے لوگوں کے گھر بنوا سکتی ہوں, 10 کے, 12 کے, اپنی ذرائع آمدنی سے 20 کے, 25 کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میرے ایک فیصلے سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میرے ایک فیصلے سے اس وقت اپنا گھر اسکیم کے تحت ہزاروں گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کے. 5,000 6,000 میکسیمم 30,000 بچوں کو ماشاءاللہ اسکالرشپس مل رہے ہیں. اسی طرح پنجاب بھر میں جگہ جگہ آپ کے گلیوں کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کے محلوں کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کی سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے. جب آپ ستھرا پنجاب کا کوئی ٹرک یا کوئی مشین گزرتے ہوئے دیکھو تو مریم نواز شریف کو ضرور یاد کر لینا.
تو یہ جو سیاست کو یہ بنا دیا ہے نا کہ جو میرا مخالف ہے اس کو جتنی بری سے بری گالی نکال سکتے ہو نکالو، اس کو جو تانا دے سکتے ہو دو، اس کو جو اس کی پگڑی اچھال سکتے ہو اچھالو. بچوں، سیاست کا یہ نام، سیاست کا یہ مقصد نہیں ہے، سیاست کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. آپ نے وہ نیریٹو، اب میری بات دھیان سے سننا، وہ سیاسی نیریٹو جو اس بات پہ چلا گیا تھا پچھلے 5-6 سال کہ کون کتنا بڑا چور ہے، کس کی کتنی اونچی پگڑی اچھالنی ہے، کس پہ کتنا بڑا بہتان لگانا ہے، کس کو کیسے سیاسی طور پہ نیچا دکھانا ہے، کس کو پکڑ کے قید کرنا ہے، کس کو سزائے موت دینی ہے، کس کو عمر قید کی سزا دینی ہے، کس کے اوپر منشیات کا مقدمہ ڈالنا ہے، کس کو جیل میں کیسے تکلیف دینی ہے، کس کو کتنی بڑی گالی دینی ہے، کس کا کس طرح سے مذاق اڑانا ہے، کس کے بارے میں کتنا جھوٹ بولنا ہے. جو سیاست اس نیریٹو پہ چلی گئی ہے، اس نیریٹو کو ترقی کی نیریٹو پہ واپس لانا، اس نیریٹو کو پرفارمنس کی نیریٹو پہ لانا، واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 سال میں چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے عیاشی کر کے جاؤں اور پھر میں میرے سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. میں اپنی 1 سال بھی سال نہیں ہوا مجھے آئے ہوئے، تقریباً 10.5 ماہ ہوئے. میں آپ کے سامنے اپنی 10.5 ماہ کی کارکردگی کی لے کے کھڑی ہوں. کرو میرے سے سوال جو کرنے ہیں، میں جواب دوں گی آپ کو. اور میں آپ کو یہ بھی آن اوتھ بتا رہی ہوں کہ آج تک 10.5 مہینے میں نے سینکڑوں اپوائنٹمنٹس کی ہیں، چاہے وہ آپ کا وائس چانسلر ہو یا کسی بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، کوئی سیکرٹری ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی جو ڈی سی ہو، کوئی اے سی ہو، کوئی ڈی پی او ہو، کوئی آر پی او ہو، جو چاہے آئی جی ہو، سی پی او، کچھ بھی ہو. میں نے آپ کے سامنے میں کمٹ کر کے جا رہی ہوں کہ کوئی یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ مریم نواز شریف نے ایک بھی تقرری کسی کی سفارش پہ آؤٹ سائڈ میرٹ کی ہے. میرے پاس بھی سفارشیں آتی ہیں، یہ میرے بہت محترم ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز یہاں تشریف رکھتے ہیں. کئی بار یہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ان کا بھی قصور نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ فلاں ایس ایچ او کو ٹرانسفر کروا دیں، فلاں ایسا کر دیں. ان کے اوپر پریشر آتا ہے. جب یہ میرے پاس پہلے آتے تھے، اب تو آتے بھی نہیں ہیں، ان کی مہربانی ہے. پہلے جب میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی کہ یہ قوم کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. کیونکہ یہ جواب میں نے صرف آپ کو نہیں دینا، یہ سارے جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دینے ہیں. یہ ایک عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ بہت ذمہ داری کی جگہ ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی بچوں، جتنا میں کہوں کم ہے، کہ بدتمیزی، بد تہذیبی، گالی گلوچ، انتشار، فتنہ فساد کی سیاست کو واپس پرفارمنس کی سیاست پہ لانا، جو آپ کی زندگیوں میں جو پرفارمنس بہتری لا سکے، آپ کے گھر والوں کی زندگی میں بہتری لا سکے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکے، اس پرفارمنس پہ اس نیریٹو کو لانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یونیورسٹی آف اکاڑا کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آواز کیوں نہیں آئی؟ یونیورسٹی آف ساہیوال کدھر ہے؟ اچھا ناشتہ کر کے آئے لگ رہے ہو مجھے. ساہیوال میڈیکل کالج کدھر ہے؟ اور یو ایس کدھر ہے بیٹھے ہوئے؟ اوہ کیا بات ہے بھائی، آئی ایم امپریسڈ. اور ایچ ای ڈی کالجز کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ویری نائس. بچوں، میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ یہ وطن آپ کا ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے، اس کو آگے آپ نے لے کے جانا ہے. اس ملک کی ترقی کے ضامن آپ ہو، اس ملک کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں. اور مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وطن کا، پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دو گے. پاکستان کے جھنڈے کو تھام کے رکھو گے. پاکستان کے جھنڈے کو صرف تھام کے نہیں رکھو گے بلکہ سر بلند رکھو گے. اپنے وطن سے پیار کرو گے.
کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کرو گے. اپنے وطن کا، اپنے گھر والوں کا، میرا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خوب پڑھو، خوب لکھو، خوب ترقی کرو، خوب آگے بڑھو، اور آپ کو along the way جس چیز کی ضرورت ہے، میرا وعدہ ہے کہ وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تمام وسائل میں آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کروں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے بہت زور سے ایک دفعہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. بہت زور سے. پاکستان! I love you all.